میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں پنجاب پولیس کے ایماندار آفیسر سے جو 2017 سے پنجاب کے مختلف شہروں میں وہ بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کو اسٹیشنری ان کو بیگز فراہم کرتے ہیں. پورے پنجاب میں جہاں جہاں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرتے ہیں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ. میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں پنجاب پولیس کے اس ایماندار آفیسر سے جو 2017 سے نہ صرف گجرات کے اسٹریٹ سکول میں بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں وہ بچے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کو اسٹیشنری ان کو بیگز ان کو جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری فراہم کرتے ہیں. اور یہ سب کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آتی ہے اور یہ آج پورے پنجاب میں جہاں جہاں بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرتے ہیں. اور خاص طور پہ میرے پیچھے جو اسکول نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ ڈیوٹی کے بعد یہاں پر آ کے ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. محمد سلمان صاحب، یہ کیا ہے؟ آپ پنجاب پولیس میں ہیں اور کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں ایسا کہ پھر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلاؤں کہ 2017 میں ٹی وی ڈرامہ ایک دیکھ رہا تھا تو وہ کرائم سے ریلیٹڈ، لیکن اس میں ایک بچی کی سٹوری جو ہے وہ بیان کی گئی تھی. بچی انتہائی غریب ہوتی ہے اور اس کے پاس خریدنے کے لیے لیڈ پینسل اور جو ہوتے ہیں ریزر وغیرہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو وہ ڈیلی اپنی ماں کو آ کے بولتی ہے کہ ماں مجھے ٹیچر روز پنش کرتی ہے، سزا دیتی ہے، تو مجھے 10 روپے دے دو، میں ایک پینسل لے لوں، ایک کاپی لے لوں، ایک ریزر لے لوں. تو ماں بھی اتنی غریب ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو 10 روپے نہیں دے سکتی. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ بچی انتہائی ڈسارٹ ہو کے تو وہ سوسائڈ کر لیتی ہے. تو اس سے میں اتنا متاثر ہوا کہ ہم اتنے پیسے فضول میں خرچ کر دیتے ہیں، کیوں نہ اسے کسی بہتری کی طرف لگایا جائے. الحمدللہ سٹارٹنگ میں جب 2017 میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تقریباً 35-40 بچے تھے اور میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ میں نے ان کے سلیبس لیا، ان کے اسٹیشنری لیے، ان کے بیگز لیے اور ان بچوں تک کچھ آزاد کشمیر میں تھے اور کچھ رینالہ میں تھے. میں ڈیوٹی کی وجہ سے تھا کہ مصروفیت زیادہ ہوتی اور میں بچے تلاش نہیں کر سکتا تھا، تو وہاں پہ ٹیچر سے میں نے رابطہ کیا. یہ فیس بک پہ میرے دوست تھے، انہوں نے بچے مجھے دیے اور میں نے ان کو فنڈ وغیرہ دیے، پیسے دیے. آزاد کشمیر میں بچوں کا سامان لے کے بھجوا دیا. اس سے بس 2017 سے لے کے اب الحمدللہ یہ کام وسیع ہوتا جا رہا ہے. ایچ ون یہاں پہ سارے بچوں کو، اس کے علاوہ ملتان، لیا، اوکاڑا، آزاد کشمیر اور گجرات سٹی میں تقریباً 250-300 بچے ہیں. کل ملا کے تقریباً 500 بچے ہیں جن کو ہم اسٹیشنری سالانہ طور پہ دے رہے ہیں. اگر یہ اتنے بچے ہیں، اتنے زیادہ تقریباً 500 کے قریب بچے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پھر آپ کیا دوستوں کے ساتھ مل کے یہ سارا کرتے ہیں کنٹریبیوٹ؟ جی سٹارٹنگ تو الحمدللہ میں نے خود سے کی تھی، اس کے بعد میرے کلاس فیلو میرے ساتھ شامل ہو گئے اور آج الحمدللہ میرے دوستوں میں جو کلاس فیلو کے علاوہ بھی ہیں وہ ہم سالانہ طور پہ اکٹھے کر کے تو پھر ان بچوں کا سامان پرچیز کرتے ہیں اور ان کو پہنچا دیتے ہیں. بچوں تک پہنچتے کیسے ہیں کہ یہ بچے ڈیزرونگ ہیں؟ کیسے سسٹم کیا ہے؟ ایک تو یہاں پہ ایچ ون کے 3 کیمپس ہیں، ان بچوں کو تقریباً 150-200 بچے ہیں، وہاں پہ سامان پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ سٹی گجرات میں جہاں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند بچے ہیں، ایک تو وہ ان کو پتہ چلتا جاتا ہے، خود بہت وہ آ جاتے ہیں، تو جو ضرورت مند ہوں ان کو سامان دیتے ہیں. دوسرے جو ٹیچرز ہیں یا دوسرے ادر ڈسٹرکٹ میں میرے جو دوست ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور ان تک سامان جو ہے نا وہ سلام ہم پہنچا دیتے ہیں. تو آپ ڈیوٹی کے بعد آ کے ان بچوں کی ملتے بھی ہیں، ان کو پڑھاتے بھی ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں؟ جی آفس ٹائم ہے، ڈی پی آفس میں میری جاب ہے. آفس ٹائم کے بعد میں ان بچوں کو پڑھانے کے لیے آ جاتا ہوں. یہاں سے ایک دن گزر رہا تھا، منان صاحب ادھر بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ پیڈ ہیں بچے کو فیس وغیرہ دے کے، تو ٹیوشن وغیرہ جس طرح کا سلسلہ ہے ہمارا وہ چل رہا ہے. لیکن جب یہاں آیا ان سے بات کی، انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح ہمارے معاشرے کے بچے ہیں جو کوڑا وغیرہ اٹھاتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں. تو میں ان سے ماشاءاللہ بہت متاثر ہوا اور پھر ان کی ٹیم کا الحمدللہ حصہ بھی ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ منان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں. یہ جو آپ کا محکمہ ہے اس کا تاثر تو بڑا عجیب ہوا ہے اور آپ نے ایک نئی رخ دکھا دی ہے، تصویر کا ایک نیا رخ دکھا دیا ہے کہ آپ ان بچوں کے لیے جو پنجاب میں دور دراز علاقوں میں
ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی یہاں پر آ کے پڑھاتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو مختلف لوگ ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں, تعلیم بھی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کے میسیجز دیکھیں, ان کا پیغام دیکھیں, فوکس جو ہے وہ بیسکلی تعلیم پہ ہے, کیونکہ ایک معاشرہ ایسا تھا جہاں پہ آپ نے کام کا آغاز کیا اور پھر ساری زندگی تبلیغ کے شعبے سے وابستہ رہے, لوگوں کو تبلیغ کی طرف راغب کیا. ایون کہ آپ نے جو جنگ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی ہو کے آئے تھے, ان میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ بچوں کو تعلیم پڑھنا لکھنا سکھا دو, ہم تمہیں آزادی دے دیں گے. حالانکہ مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں مرکز جو ہے وہ مدینہ شریف تھا تعلیم کا, لیکن کون سا علم ہے جو دوسروں بچوں کو پہنچانا چاہیے, سیکھنا چاہیے, وہ دنیاوی علم سے بھی بچوں کو ضروری ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے اس سلسلے میں بہت سپورٹ کی ہمارے ڈی پی او صاحب نے, ریگولر وزٹر ہیں, 6 وزٹ کر چکے ہیں یہاں کے, اور جو چیز مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں اس سلسلے میں. کیا ریٹائرمنٹ کے بعد یہی کام کرنا شروع کر دیں گے؟ انشاءاللہ جی, صدقہ جاریہ ہے, اور اب تو جی کر رہا ہے کہ کسی طرح سروس جلدی سے جلدی پوری ہو جائے اور یہ کام تھوڑا سا وسیع ہو سکے. میں سروس کی وجہ سے جو بانڈ ہو کے کام کر رہا ہوں وہ اوپنلی یہ کام کر رہا ہوں.